رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کے معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا. اللہ کا احسان ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے، انسان کے چار دشمن. انشاءاللہ العزیز وہ دشمن کون سے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو اس کی پہچان ہے یا نہیں؟ یا پہچان رکھنے کے باوجود میں اور آپ انجان بنتے ہیں؟ یا عارضی دشمن کا خوف ہے یا دائمی دشمن کا خوف ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں عجیب سا فلسفہ ہے جس کو دشمن اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، وہ دشمنی ہماری ختم کر کے ہم نے عارضی دشمنی کو دشمنی سمجھ لیا. کوئی بھائی کسی بھائی سے نہیں ملتا، دشمنی ہو گئی.
کل مل لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما نے جن جن چیزوں کو دشمن بتایا ہے انسان کا، جو رہتی دنیا تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر انسان سے وہ سلوک کروا دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق بننے کے بجائے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج کے نشست میں اور آپ ان دشمنوں کے بارے میں جانیں جو کڑیل اور بڑے سخت ہیں، جس سے بچنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ جو بچتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو نہیں بچ پاتا وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ مجھے فلانے راستے پر جانا ہے اور مجھے تم وہاں تک لفٹ کر دو، وہ آدمی مجھے ایسے راستے پر لے جا کر چھوڑ دیا جہاں سے میرا آنا واپس ہونا، صحیح راستے پر آنا محال اور میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اس انسان سے میں کیا دوستی کروں یا دشمنی؟ آپ جواب دیں گے کہ دشمنی کی جائے گی، کیونکہ اس نے مجھے کھائی میں ڈھکیل دیا، پریشانیوں میں ڈال دیا، راستہ صحیح نہیں بتایا۔ آئیے عزیزان محترم، وہ چار چیزیں کیا ہیں، وہ چار دشمن کیا ہیں؟ اور اتفاقی بات یہ ہے جو لفظ میں اختیار کر رہا ہوں دشمن کا، وہی چار لفظ ہیں جو انسان کے خاطر خواہ دشمن ہے اور انسان کو گھاٹے اور گھٹالے میں لے جانے والے ہیں۔ چار الفاظ، چار چیزیں، چار باتیں، دشمن۔ دشمن میں چار الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے دال، دوسرا لفظ ہے شین، تیسرا لفظ ہے میم، چوتھا لفظ ہے نون، اور یہی انسان کے دشمن ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ پہلا دشمن دال سے ہے، جس کو دنیا کہا گیا۔ دنیا انسان کی دشمن ہے، اور اسی دنیا کے لیے آج میں اور آپ کتنے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، کتنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر رب کی ناراضگی میں نے اور آپ نے مول لی ہے۔ پہلا دشمن ہے انسان کا دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس۔ یہ چار دشمن ہیں انسان کے۔ لفظ دشمن میں ہی دشمن کی نشاندہی کر دی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بارہا میں اور آپ سنتے ہیں کہ انسان کی یہ دنیا دشمن ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ دنیا سے میری اور آپ کی اتنی محبت ہے کہ رب ناراض ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ خیر کا معاملہ کرے عزیزان محترم، کہ آج ایسی خطرناک دشمنوں سے میرا اور آپ کا سابقہ ہے۔ دنیا کیسے دشمن ہو سکتی ہے؟ آدمی سوچتا ہوگا کہ بھئی آپ سے پہلے تو رہنے کے لیے گھر بھی تو نہیں تھا، آج تو ذاتی گھر بنا لیا ہوں، دشمن کیسے ہو سکتی ہے دنیا؟ اب سے پہلے بنڈیوں کا سفر تھا، اب تو موٹر گاڑی میں پھرنا ہے، کیسے دشمن ہو سکتی ہے دنیا؟ اب سے پہلے میرے پاس سائیکل گاڑی بھی نہیں تھی، لیکن آج موٹر سائیکل پر کار بھی موجود ہے، کیسے دشمن ہو سکتی ہے یہ دنیا؟ کل پہننے کے لیے میرے پاس جوتے اور کپڑے نہیں تھے، آج بے شمار کپڑے اور جوتے موجود ہیں، یہ دنیا کیسے دشمن ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دھوکے کی زندگی سے مجھے اور آپ کو باز آنا ہے، یہ دھوکے کی زندگی سے بچنا ہے عزیزان محترم۔ جب دنیا بنائی گئی، آدم کو مٹی کے پتلے سے اللہ نے انسان بنایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا خالق کائنات بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں دو چیزوں کو تیار کیا ہے، ایک میرے سیدھی جانب ہے، ایک میرے بائیں جانب ہے، تم پہلے سیدھی جانب جاؤ اور اس مقام کو دیکھ کر آؤ اور اس مقام کے بارے میں تفصیل بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام سیدھی جانب اللہ کی جاتے ہیں، جیسے ہی اس مقام کو دیکھا، مقام کو دیکھنے کے بعد واپس آئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر مسکراتے رہے، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، چہرے پر متانت ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جبرائیل کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ کہا اے اللہ، بندوں کو بنایا ہے اور ان کی آرائش کا مکمل سامان بھی کر دیا اور جنت بنا ڈالی تو نے۔ ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے جس میں ہر انسان جانے کی جستجو اور کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیدھا مقام تو دیکھ چکے، آؤ بائیں جانب جاؤ اور دیکھ کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بائیں جانب جاتے ہیں اور جہنم کا نظارہ
सड़न और बदबू देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम परेशान हुए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ये मुकाम ऐसा बना दिया तूने जहां से हर बंदा बचने की कोशिश करेगा और फिर इस मुकाम में जाने की कोई जुस्तजू नहीं करेगा, कोई इसको पसंद नहीं करेगा। अल्लाह मुस्कुरा दिया। फिर अल्लाह कहता है, जिब्राइल एक मर्तबा फिर जरा सीधे मुकाम को देख करके आना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सीधी जानिब जाते हैं और जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम? परेशानियां, आलम, आजमाइशें, नफ्स पर कंट्रोल, दुश्मनों से बचना, नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना, रब की पाबंदी करना, जो अंबिया दुनिया में आएंगे उन पर ईमान लाना, ये सारी चीजों से जन्नत को घेर दिया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मंजर को देखा, वापिस आए परेशान, पशेमान, चेहरा खिंचा हुआ। अल्लाह पूछता है, अल्लाह क्या हुआ जिब्राइल बताओ, अभी तो खुश हो रहे थे उस मुकाम को देखकर, हुआ क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह तूने जन्नत बना तो डाली लेकिन आजमाइशों से पुर कर दिया, अतराफ से एक जाल बुन दिया आजमाइशों का। तेरे मुखालिफ जो जो अमल होंगे उसका रोकने के लिए तूने इक़दामात कर दिए। जो कोई आजमाइशों से गुजरेगा वो जन्नत में जाएगा। और जिब्राइल ने गवाही दी इस बात की कि अल्लाह मैं गवाह बनता हूं इस बात का कि ये जो ठंडा मुकाम जन्नत तूने बनाया है, मैं समझता हूं इतनी आजमाइश है, इतने नफ्स पर कंट्रोल तूने लगा दिया है कि इसमें बहुत कम लोग जाएंगे और जहन्नुम में ज्यादा लोग जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो अज़ीज़ान मोहतरम, कब की बात है जब आदम अकेला इंसान और कोई इंसान नहीं, जन्नत और जहन्नुम का अल्लाह ने बनाकर जिब्राइल से गवाही ले ली। जरा सोचो तो सही, आज की जिंदगी में मेरा और आपका क्या मामला है, क्या हालात है मेरी जिंदगी के, क्या वाकयात है मेरी जिंदगी के। क्या मैं रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रब को राजी करने के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं? दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कुरान मजीद के अंदर, खोल कर बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, डरने की जरूरत है जाने मोहतरम। रब के कलाम को जालिमों ने तावीज़ों की शक्ल में बदल दिया, या तो हिंसों की शक्ल में बदल दिया, या तो लोगों को ऐसी चाशनी लगा दी कि जाओ 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ लो सही हो जाओगे, जाओ ये कुरान का हिस्सा पढ़ो सही हो जाओगे। जुल्म है कुरान के ऊपर अज़ीज़ान मोहतरम। जब तक कि मैं और आप हकीकी तौर पर कुरान पर ईमान लाएंगे नहीं, कुरान का असर मेरे और आपके अंदर आएगा नहीं और मैं कामयाबी हासिल करूंगा नहीं। आज मेरा और आपका मामला क्या है? खिलवाड़ 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 कुरान के साथ में। अल्लाह ने डराया है कुरान के जरिए से। इसी दुनिया की रविश को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कहा, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। अल्लाहु अकबर। जब ये पढ़े जाते हैं आयतें तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें फूलने लगती है, तहत जिस्म में इख्तिलाज पैदा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि अल्लाह मालिक कायनात, जिसके कब्जे में तमाम कायनातें सीधे हाथ में लपेटी हुई होंगी, आसमान और जमीन सारी कायनातें, वो खालिक कायनात अपने बंदों से मोहब्बत का ऐसा इजहार कर रहा है। डराने का अंदाज भी मेरे रब का कैसा है, देखो इस दुनिया से तुमको बचाना चाहता है मेरा रब, और कह रहा है कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे बंदो, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। जियादती की हिर्स ने, माल की जियादती की हिर्स ने, दुनिया चाहत की जियादती की हिर्स ने, दुनिया हासिल करने की हिर्स ने तुम्हें अंधा कर दिया है अपने रब के पैगाम से। तुम अंधे हो गए, अंधे, यहां तक कि तुम खबरों तक जा पहुंचते हो, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं होता कि मैंने दुनिया के लिए क्या कुछ कर दिया है, मैंने दुनिया हासिल करने के लिए क्या कुछ कानून को मिलियामेट कर दिया है। कभी तसव्वुर किया है हमने इन आयतों के ऊपर? अल्लाह वाज़ेह कर रहा है और इंसान कहता है कि और होना है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मुझे और चाहिए। अल्लाह कहता है कि ये दुनिया की हिर्स तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम खबरों तक जा पहुंचे। और अल्लाह कहता है कल्ला सौफ तअलमून, ये जिद मेरे बंदो हरगिज़ अच्छी नहीं है। मेरे मानने वालों, मेरे नबी के उम्मतियों, सारी दुनिया में रहने वाले इंसानों, ये जिद हरगिज़ अच्छी नहीं है। कौन कह रहा है? किसके अल्फाज है? कौन दोहरा रहा है अल्फाज को? ये मेरा रब दोहरा रहा है,
جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے اور آپ کے سینوں سے نکل چکا آج۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ سوف تعلمون، یہ ضد ہرگز اچھی نہیں ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کی ضد چھوڑ دو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے دوبارہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کر کے، اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ پھر سمجھا رہا ہوں میرے بندو، ایک دفعہ تم کو سمجھ نہیں آئے گی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں تمہارے عقل میں نہیں بیٹھے گی، تمہارے دماغ میں نہیں گھسے گی۔ اے میرے بندو، میں محبت کرتا ہوں تم سے، جنت تیار کی ہے یارو تمہارے لیے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا اس کے اندر سوائے ایمان والوں کے۔ میں نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ تمہارے سینے میں ایمان بھی موجود ہو، دنیا کی محبت بھی موجود ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دو میں سے کوئی ایک چیز کو لانا، میں جنت دوں گا۔ اگر میری محبت کو نکال کر دنیا کی محبت تم اگر اپنے سینے میں بھر کر لاؤ گے تو جہنم رسید کر دوں گا۔ یہ سینے کو خالص میری محبت کے تحت اگر لاؤ گے، میری چاہت کے تحت اگر تم لاؤ گے، میرے ماننے کے طرف اگر تم لاؤ گے، میرے نبی کے طریقے پر چل کر تم آؤ گے تو اے مقام عطا کروں گا جس کو جبرائیل دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اور آج معاملہ کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ہر آدمی دنیا حاصل کرنے پر تلا ہوا ہے، ہر آدمی دنیا حاصل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو کیسے کیسے رستم اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں تو بہتر رہے گا۔ سکندر اعظم نام سنا ہوگا آپ نے کبھی، جس کو دا گریٹ الیگزینڈر بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آیا تھا کہ جس نے جنگ لڑتے لڑتے ملکوں کو حاصل کرتے کرتے اس سرزمین پر 13 لاکھ مربع گز پر اس کی حکمرانی چلتی تھی۔ ایک بادشاہ دنیا حاصل کر لیا، اب مرنے کے دن قریب آئے، بیماری نے گھیر لیا، لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا میرے بھائیوں، میں یہ بیچ حدر مقام پر مرنا نہیں چاہتا، میں اپنے ملک اپنے مقام پر جا کر مرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سلطنت اتنے وسیع مربع گز پر پھیلی ہوئی ہے، 13 لاکھ مربع گز پر میری سلطنت پھیلی ہوئی ہے، کوئی تم میں سے اٹھے اور کہے اتنا حصہ مجھے دے دو اور میری 4 دن کی زندگی کو کوئی بڑھا دے، اتنا حصہ لے لو، اور کوئی یہ گارنٹی مجھے دے دی، اپنی نصیحت دے دے کہ 4 دن کی زندگی میری بڑھا دے، ان اوقات میں جلدی جلدی اپنے ملک میں جاؤں گا اور وہاں پر میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ دنیا دے کر تم موت کو خرید سکتے ہو، دنیا دے کر جنت کو خرید سکتے ہو؟ ناممکنات میں سے ہے عزیزان محترم۔ جب تک کہ میں اپنے آپ کو قتل نہ کر دوں، جب تک کہ میں اپنے نفس کو قتل نہ کر دوں، جب تک کہ میں اللہ اس کے رسول کے فرمان پر پورا نہ اتر جاؤں، جب تک کہ مجھے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ خواب خرگوش کی زندگی سے ذرا باز آ جاؤ، یہ خواب خرگوش کی زندگی سے باز آ جاؤ عزیزان محترم۔ پھر کیا کہا اس بادشاہ نے؟ جب موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو دونوں میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھ دینا۔ اللہ اکبر! دنیا کس کا ساتھ دی ہے؟ غور کرو واقعات کے اندر، کس کو دنیا چاہتی ہے؟ یہ دنیا دشمن ہے میری، میں اسی دشمن سے دوستی کر کے جب میرا دوست ہے اس سے دشمنی مول لیتا ہوں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھ دو۔ لوگوں نے پوچھا جب انسان مر جاتا ہے تو کفن کے اندر ہاتھ رکھ دیے جاتے ہیں، باہر نہیں رکھے جاتے۔ اس بادشاہ نے جواب دے کر کے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری موت سے دنیا والوں کو یہ نصیحت حاصل ہو جائے، دنیا والے میری موت سے نصیحت حاصل کریں کہ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیا، کئی ملکوں کو قبضے میں لے لیا، دنیا اس کے عادی قبضے میں آ گئی، لیکن دنیا سے جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم، کتنے واقعات تم کو دنیا کے اندر ملیں گے۔ کیا میرے نبی نے کبھی دنیا سے محبت کا نعرہ بلند کیا تھا؟ آؤ
میرے نبی کی دنیا کی سیر کرا دو تمہیں آج انشاءاللہ، شاید کہ کچھ نصیحت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کے اندر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 201 کے اندر اللہ فرماتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالق یہ کائنات نے جس کو وہ اعزاز عطا کیا جو ابراہیم کو نہیں مل سکا، نہ موسیٰ کو مل سکا، نہ داؤد کو مل سکا، نہ یعقوب کو مل سکا، نہ اسحاق کو مل سکا، نہ عیسیٰ و موسیٰ کو ملا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان بلندیوں پر پہنچا دیا جس کی بلندی کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب اب یہاں سے ذکر کی بنیاد ختم، وہ بلندی پر میں نے تمہارے ذکر کو پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اب کو ذکر کی تمنا کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ نبی کہتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میری دنیا کو سب سے بہترین بنا دے۔ سبحان اللہ، کاش ٹھنڈے دل سے یہ امتی، یہ مرد و خواتین، یہ ماننے والے لوگ، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، یہ جوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، تھوڑی دیر کے لیے تدبر اور تصور کرے اس بات کے اوپر کہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری دنیا کو سب سے بہتر بنا دے۔ اللہ اکبر، حسنا، زبردست، اچھی بنا دے۔ آؤ میرے نبی کی دنیا کی ذرا سیر کر کے آگے چلے انشاءاللہ۔ احساس پیدا کرو دوستو اپنے دلوں کے اندر، احساس پیدا کرو تم جو مال آج کما کر جمع کر رکھتے ہو، کل اژدہے کی شکل میں آ کر تمہارا پیچھا کرے گا اور جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ میرا وعدہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا کوئی بات، میں وہ بات کرنے کا عادی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی اور میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان کر دی۔ آؤ میری نبی کی دنیا تو دیکھو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا، کتنا بڑا کمرہ میرے نبی کا، 4x4 کا میرے نبی کا کمرہ تھا، 4 فٹ ایسا، 4 فٹ ایسا، 4 فٹ ایسا، 4 فٹ ایسا، میرے نبی کا صرف 4 فٹ کا کمرہ تھا۔ میرے نبی کے بارے میں آیا اور میرے نبی کے چھت اتنا اونچا نہیں تھا کہ مسجد سے اونچا چلا جائے چھت، میرے نبی کا چھت اتنا اونچا نہیں تھا کہ میرا نبی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گھستا ہے تو میرے نبی کو کبھی سیدھا ٹھہرنے کی نوبت نہیں آئی، میرا نبی رکوع کی حالت میں ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرے نبی کی دنیا میں میرا نبی جب کمرے میں داخل ہوتا، گرمیوں کا موسم ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اتار دیتے اور بازو رکھ دیتے، تہبند کو کس کر باندھ لیتے، میرے نبی کا نورانی چمکتا ہوا جسم میری امت کی ماں دیکھتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حجرے کا پردہ گرا دیا جاتا، میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ امت کی ماں کہتی ہے جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا تو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اسے اطمینان نہیں حاصل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ میرے نبی کی بہترین دنیا میں اس کی دیواریں ویسی چکنی نہیں تھی، بلکہ اس میں کنکر اور پتھر سے بنائی گئی دیوار، جس میں کنکر اور پتھر نکلے ہوئے اونچ نیچ والی دیوار تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نبی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا اور پتھر چبھنا شروع ہوتے تو دیوار چھوڑ کر بیچ میں آ جاتے اور میں نبی کی پیٹھ کو دیکھتی تو کیا ہوں کہ وہ کنکریوں کے جو ہے خطرناک گڑے پڑے ہوئے نشانات میری نبی کی پیٹھ پر اتر جاتے۔ سوچو نبی کی دنیا کیا تھی، نبی نے کتنی محبت کی اس دنیا سے۔ چاہتا میرا نبی تو اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے محل تعمیر کروا دیتا۔ کیا تھی میری نبی کی زندگی؟ وقت کا واقعہ ہے، گرما کا موسم، چلچلاتی دھوپ،
मेरा नबी चटाई बिछाया हुआ खजूर के झाड़ के साए में लेटा हुआ है। उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, बाना साहबा का गुजर हुआ, देखते क्या है, नबी का तहबंद बना हुआ है और ऊपर का कुर्ता निकला हुआ है। मेरा नबी चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए खजूर के छांव की झाड़ की छांव में लेटे हुए हैं। साहबा गए देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बैठ गए। क्या देखना साहबा किराम का, आज हम दाढ़ियां मोंड कर जन्नत में नबी के साथ रहने का यकीन करते हैं, पैरों के नीचे कपड़ों को लटका कर नबी के साथ रहने का यकीन करते हैं। अफसोस थूफ है हमारी जिंदगी पर। वो कैसे साहबा किराम थे जिनके बारे में अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हुम का नारा बुलंद कर दिया, राजी है का ऐलान कर दिया अल्लाह। वो साहबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए। क्या देखते हैं उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक कि मेरे नबी की पीठ पर गर्मी की शिद्दत और हिद्दत की वजह से जो बोरिया बिछा हुआ था खजूर के पत्तों का, उसके निशान सारे का सारा ज़ेरॉक्स बैठ गया मेरे नबी की पीठ पर। अबू बकर सिद्दीक मचल गए, उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, आप एक इशारा करते हैं हम अपनी गर्दन देने के लिए तैयार होते हैं, हमारे पास माल भी मौजूद है, आपका इस तरह से सोना हमें नागवार गुजरता है, इस तरह का रहना हमें नागवार गुजरता है। जालिम बादशाह अपने अपने गद्दों को तामीर करके नरम गद्दों पर सोते हैं, आपका हक उनसे ज्यादा है, आप ज्यादा हकदार हैं उसके सोने के। या रसूल अल्लाह, क्यों ना हम आपके लिए बेहतरीन गद्दा तैयार कर दें, जब कभी आराम करने की बारी आई आप उसमें आराम करेंगे तो हमारे दिल को सुकून भी पहुंचेगा। ख्वाहिश थी नबी के साथियों की ये। मेरे आका ने जवाब देकर के कहा, ए उमर, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे जहनों में अभी भी दौरे जाहिलियत की बातें देख रहा हूं, ईमान वाले की सोच ये नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर, ईमान वाला दुनिया के पीछे दौड़ने वाला नहीं हो सकता, ईमान वाला दुनिया को हित समझता है। अब ये अल्फाज को दोहराया, दोबारा ये अल्फाज देखा दोहराएंगे तो नबी तुमसे बात करना बंद कर देगा। अल्लाहु अकबर, नबी की दुनिया क्या थी दोस्त? आओ मेरे नबी की दुनिया देखते हैं, इंशाअल्लाह भी फिर और बातें करना है आगे। मेरे नबी की दुनिया देखो। मेरा नबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दाखिल हुआ, उम्मत की मां इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और अपने बीवी से कहने लगे, आयशा कुछ खाने के लिए है? तेरे नबी को भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं होता। 2-3 दिन हो गया पेट में कोई दाना नहीं, सिर्फ खजूर और सत्तू से अपने पेट को भरने की कोशिश कर रहा हूं, आज बर्दाश्त के बाहर है। आयशा कुछ है खाने के लिए? निकाल दे कुछ, खा लो, 2 चुल्लू दोनों यहाँ ले। उम्मत की मां ने क्या किया, ऊपर मंचान जो बना हुआ था उसी कमरे के अंदर हाथ उस मंचान पर डालती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। जब कोई चीज हाथ को लगती है निकालती है और नबी के हथेली में रखती है। नबी मेरा देखता है, रहमतुल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, जिसको अल्लाह ने काबे से बैतुल मस्जिद अक्सा का दौरा करा दिया, आसमानों की सैर करवा दिया, वो नबी जिसके हाथ में जब नबी मेरा देखता है तो क्या है, एक खजूर की गुटली है जो सूखी हुई है, उम्मत की मां ने हथेली में रख दी। मेरा नबी पूछता है, आयशा मैंने खाना मांगा था, ये क्या दे दिया तुमने? मेरी उम्मत की मां कहती है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज, मेरे आका, मेरे नबी, आज 1 महीना हो गया तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला। जब कभी मुझे भूख लगती है तो इस गुटली को मुंह में डालती हूं, चूसने लगती हूं, दाढ़ों से पानी निकलता है, उसे निगल कर अपने पेट की आग को बुझा लेती हूं। क्या है मेरे नबी की दुनिया? क्या यह दुनिया से मोहब्बत करना चाहते हो तुम? इस दुनिया के खातिर अपने रब से नाराजगी बोलना चाहते हो तुम? इस दुनिया को हासिल करके तुम जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हो तुम? नहीं, हरगिज़ नहीं दोस्त। ये दुनिया से उतनी ही मोहब्बत करो जितनी जरूरत हो सकती है।
ضرورت مقصد کبھی نہیں بن سکتا، مقصد ضرورت کبھی نہیں بن سکتا۔ مقصد کا مقام الگ ہے، ضرورت کا مقام الگ ہے۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا کو آج مقصد بنا لیا، مقصد جس کے تحت معاشرے، ماحول، خاندان، دوست احباب، رشتوں میں افراد تفریق کا ماحول مچ گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا حاصل کرتے کرتے مر جاؤں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت میں جو آدمی زندگی گزارے گا اور پھر اور کا نعرہ بلند کرے گا، یہ مل گیا نہیں اور چاہیے تھا، یہ مل گیا نہیں اور چاہیے تھا، یہ مل گیا نہیں اور چاہیے تھا، جب یہ انداز اس کا ہوگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی اس خواہشات کو یہ دنیا کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ خواہشات کو پوری کرنے والی ایک جگہ خبر اس کے پیٹ میں مٹی بھر کر پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیزان محترم، کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو یارو؟ یہ دنیا کہتے کہتے کب تک زندگی میری گزرے گی؟ دوسرا دشمن کی طرف ہم آتے ہیں، شیطان۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کی دشمنی سے واقف ہے میں اور آپ؟ کیا کسی مسلمان نے آج تک کسی انسان نے یہ کہا ہو ارے مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مذہب والے آدمی سے بھی پوچھو دیم کیا ہوتا ہے، یہی کہے گا دشمن ہے انسانیت کا وہ۔ اور اللہ نے واضح کر دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کے اندر، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے راستے پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دشمن کی پہچان کروا دی۔ اب میں اگر سوال کروں آپ سے کہ شیطان دوست ہے یا دشمن، تو سارے کا سارا مجمع عورتوں اور مردوں کا کہے گا کہ نہیں، دشمن ہے۔ آؤ، کیسا دشمن ہے؟ کیا دشمن کا میں ساتھ دیتا ہوں؟ میرا رب میرا دوست ہے، کیا میں اس کا ساتھ دیتا ہوں؟ آؤ، صبح فجر کا وقت رہتا ہے، رات کے 2 بجے 2:30 بجے انسان سوتا ہے، 1 بجے سوتا ہے، 12 بجے سوتا ہے۔ اب صبح فجر کے وقت اذان بلند ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ آؤ میرے بندو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے بارگاہ میں آ جاؤ۔ سارا دن گزرنا ہے، ریسٹ ہونا ہے، صحت ہونا ہے، خرچ سے دوری ہونا ہے، محبت ہونا ہے، جنت ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے، پریشانیاں دور ہونا ہے۔ کیا کیا تم چاہتے ہو؟ 2 رکعت نماز ادا کر لو، دینے کے لیے تیار ہو، آ جاؤ۔ اللہ پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کہتا ہے آجا میرے بندے، اٹھ جا ابھی۔ میرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کروٹ بدل کر دوسری جانب سو کر شیطان کا ساتھ دے دیتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میاں رات کے 2 بجے تو سوئے ہو، 2.5 گھنٹے کی نیند ملی ہے، اتنا جلدی اٹھ جاؤ گے تو سارا دن سستی میں گزر جائے گا۔ عورتوں سے شیطان کہتا ہے کہ بہن، شوہر رات کو دیر سے آیا تھا، صبح 7 بجے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، جلدی اٹھ جاؤ گی پھر آنکھ لگ جائے گی، بچے اسکول کو جانے سے قاصر ہو جائیں گے، تھوڑی دیر اور سو جانا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بولنا میرے بھائی، میری بہنوں، ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اللہ نے دشمن کی پہچان کروا دی، اسی دشمن کا میں ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ نے دشمن سے آگاہ کر دیا، اسی دشمن کے نقشہ قدم پر میں چل رہا ہوں۔ شیطان کہتا ہے سو جا، بس بھلا دیا، کروٹ بدل دیا اور سو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اذان سن کر نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور نماز کے لیے نہیں جاتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ سوچ لو اچھے طریقے سے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا بات کو۔ میں کس کا ساتھ دیتا ہوں؟ میں کس کا ساتھ دیتا ہوں؟ اب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے۔ نبی نے کہا کہ داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو ترشوا دو، داڑھی جتنی بڑھتی ہے بڑھا لو، مونچھوں کو چھوٹی کر لو، مونچھیں دکھنی نہیں چاہیے، بڑی نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا؟ اللہ، اس کے رسول نے کہا، نبی نے کہا، میں جس کے ذریعے سے جنت میں جانے کا یقین ہے اس نے کہا۔ لیکن شیطان نے کان میں آ کر کے کہا، ارے یہ کیا میاں چہرے پہ بالام بڑھا لے رہے، بڈھے دکھ رہے نا، ابھی انکل کہیں گے لوگ، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، ابھی بہت زندگی باقی ہے نا آگے۔ ضعیفی میں آ جاؤ، چہرے پر سفید بال نکل آئے، جب جھکنے کی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہ رہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا وقت آ جائے، اس وقت میں داڑھی چھوڑ لینا، کیا ہے ابھی تو زیرو،
ابھی تو جوانی ہے, کس کا ساتھ دیتے ہو تم؟ ٹھنڈے دل سے سوچو, دشمن کا ساتھ دیتے ہو. اور پھر جو اسلام کا دشمن ہے, دنیاوی کافر, اس کا بھی ساتھ دیتے ہو. داڑھی بڑھانے, چوئی چھوٹی کروانے کے لیے, ترشوانے کے لیے حجام خانے میں جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ ہائے ہائے بہت بڑھ گئی ہے, ایسی نکالو کہ آئندہ جمعے تک نہیں آنا. کس سے کہہ رہے ہو تم یہ؟ دشمن سے, دشمن کی پہچان کرا کے اپنے رب سے دشمنی مول رہے ہو تم. رب دوست ہے تمہارا, تم دشمنی کرنے کے باوجود اللہ 3 ٹائم کا کھانا دے رہا ہے. تم اس سے دشمنی کرنے کے باوجود اللہ صحت سے نواز رہا ہے. تم اس سے دشمنی کرنے کے باوجود اللہ دولت سے نواز رہا ہے. اس رب کی مخالفت کر کے شیطان دشمن, انہ لکم عدو مبین کہا اللہ نے, اور اسی کی دشمنی میں رہتے ہوئے اپنے چہروں سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو. نبی نے کہا اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھا کرو, جو کپڑا ٹخنے کے نیچے جائے گا اللہ اس حصے کو جہنم میں جلائے گا. نبی کی سنت کی بات تھی, اللہ کے فرمان کی بات تھی. لیکن میں نے کیا کیا, جب میں ٹیلر کے پاس جاتا ہوں اور ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں اب ٹخنے کے اوپر پینٹ سلانا ہے, نہیں اب ٹخنے کے اوپر پیجامہ بنانا ہے, نہیں اب ٹخنے کے اوپر یہ لباس پہننا ہے, اب جب میں ٹیلر کے پاس جاتا ہوں, کپڑے رکھتا ہوں, شیطان میرے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے اور امتحان میں آ جاتا ہے بندہ کہ دیکھو کپڑا بڑا بھاری ہے, پسند سے لائے ہو نا, بہت بھاری ہے, چھوٹا ہو جائے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی, بڑا ہوگا تو چھوٹا کر سکتے لیکن چھوٹا ہوگا تو بڑا نہیں کر سکتے آپ, لہٰذا اس کپڑے میں بڑا سلوا لو, بعد میں کوئی دوسرا کپڑا لانا جس میں چھوٹا کروا لو. کیا کرتا ہے انسان, کس کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ ایمانی حرارت ختم, دشمن کا خوف آ گیا ذہن کے اندر, دشمن کا ساتھ دے کر جنت میں جانے کا یقین بھول جاؤ دوستو. چتاونی ہے یہ, چیلنج ہے یہ, حقیقت ہے یہ. دشمن کا ساتھ دے کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, یاد رکھو آپ, کوئی نہیں جا سکتا. کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو, کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو, کتنا ساتھ دیں گے میں اور آپ دشمن کا. آؤ آگے بڑھتے ہیں. مال, تیسرا دشمن, مال کی محبت. کتنی محبت آ گئی ہے. اللہ نے کیا کہا, سورہ حمزہ پڑھ لیجئے, بات سمجھ میں آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ اکبر. دل دھڑک جاتا ہے دوست, دل دھڑک جاتا ہے. جب خوشی کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو مسرت سے دل سرشار ہوتا ہے, لیکن جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بھوک, نیند, چین, سکون سب ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے میرے دل کی بات کو قرآن میں کیسے رکھ دیا 1400 برس پہلے. حقیقت ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے خرابی ہے ہر اس ایسے شخص کی جو لوگوں میں عیب ٹٹولتا ہے, برائیاں نکالتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. خرابی کہا اللہ نے کہ کوئی انسان کسی انسان میں برائی نکالتا ہے, عیب ٹٹولتا ہے. اب دیکھیں گے انہوں کیا کرے تو ان کو کیا کرنا ہے, اب دیکھیں گے انہوں اگر ایسا کرے تو ان کے خلاف کیا کرنا ہے, اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہے. پھر اللہ کہتا ہے ان کی خرابی ہے جو مال سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مال کو گن گن کر جمع کر الماریوں میں تھپیاں بنا دیتے ہیں. کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنے کے لیے نہیں, اللہ کے راستے میں پیسے لگانے کے لیے نہیں, مسجد کی تعمیر میں دینے کے لیے نہیں, مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے نہیں, مسجد کے نل میں دینے کے لیے نہیں, کسی اچھے کام کے لیے نہیں. نوٹ کو دیکھتے جائے گا خوش ہوتے جائے گا, نوٹ کو دیکھتے جائے گا خوش ہوتے جائے گا اور کہے گا ہائے یہ میرا مال, ہائے یہ میرا مال کتنی محنت سے جمع کیا تھا. ایک ایک نوٹ کو دیکھے گا کہے گا کتنا پیسہ پسینہ بہا کر جمع کیا ہے, کتنی نیند خراب کر کے جمع کیا ہے, کتنے نفسانی خواہشات کو قربان کر کے جمع کیا ہے. ہائے میرا مال. جس کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی آیتیں پڑھ لی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم میں جانے والا ہے, جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس مال تھا, جس کے پاس جسمانی طاقت تھی, جو اثر اور رسوخات رکھنے والا تھا, بڑے بڑے لوگوں سے جس کے تعلقات تھے, وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کل قیامت کے دن یہ مال جو جمع کر کے رکھا ہوں اس مال کو رشوت
طور پر देकर जन्नत में चला जाऊंगा, या जिनके मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है उनका ताल्लुक बताकर, उनका वसीला, उनकी सिफारिश बताकर जन्नत में चला जाऊंगा, या तो मेरे पास इतनी ताकत है कि उन जहन्नुम के फरिश्तों को डराकर मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह कहता है ये आदमी यही सोचता रहा, अपने माल से मोहब्बत करता रहा, एक वक्त आ गया नफ्स निकल गई, रूह निकल गई ये जिस्म से और अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया गया और अल्लाह ने पूछा तो कहा कुछ नेकियां तो नहीं लाया, माल था वो भी चला गया, जवानी भी खत्म कर दी गई, असर और सुखात वालों को देखता हूं वो भी नजर नहीं आते। अल्लाह कहता है ये तो बदखुमाश आदमी है जो माल से मोहब्बत करने वाला है। फरिश्तों से कहा जाएगा इसके बाएं हाथ को पकड़ लो फरिश्तों, फरिश्ते बाएं हाथ को पकड़ लेंगे और कलीजे में से इसके हाथ को दाखिल किया जाएगा और पीठ के पीछे हाथ निकाल दिया जाएगा और नामाए अमाल उसके हाथ में दे दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा सर के बल घसीटते हुए जाओ, 70 का जंजीरों में इसे जकड़ दो, गरम गरम पानी इसका मुकद्दर बना दो और जहन्नुम की हौलनाक इसका मुकद्दर बना दो, इसे जहन्नुम रसीद कर दो। किसको कहा जा रहा है? जो माल से मोहब्बत रखने वाला है। जरा दिल की गहराइयों से जवाब देना दोस्त कि आज माल से कितनी मोहब्बत हमारे दरमियान में है, कितनी मोहब्बत करते हैं मैं और आप अपने माल से, कितनी मोहब्बत करते हैं। गिड़गिड़ा कर लोगों से पूछना पड़ता है भाई बैतुल माल के पैसे जरा ला कर दे देना, गिड़गिड़ा कर पूछना पड़ता है मस्जिद में कुछ काम है पैसे दे दो, कितना गिड़गिड़ा कर पूछना पड़ता है कुछ तनख्वाह देना है दे दो, मदरसा चलाना है दे दो, हर वक्त दामन को फैलाना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई का घर का बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। ये जो मोहब्बत माल की मेरे और आपके दरमियान में आई है, याद रखना ये खतरनाक दुश्मन है इंसान का माल। नंबर 4 नफ्स इंसान का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है नफ्स। नफ्स के मुताल्लिक हमने आज से करीब 1 साल पहले इसी मिंबर से खुतबा दिया था। बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि ऐसा खुतबा हमने पहली मर्तबा सुना, किसी ने नफ्स के बारे में इतनी तफसील बताई नहीं। और हकीकत बात है यहां बैठने वाले भाई बहनों से मैं खुतबे के बाद सवाल करूं कि नफ्स क्या होता है तो हम जवाब दे नहीं सकेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है। अफसोस है जिंदगी पर, तोहफा है मेरी जिंदगी पर। अल्लाह ने जिसको दुश्मन बताया, नबी ने जिसको दुश्मन बताया, आज वो दुश्मन की पहचान मेरे अंदर से खत्म हो गई और मैंने उसको दोस्त बना करके अपनी जिंदगी का तरीका और वतीरा बना लिया। आओ नफ्स क्या है? 3 नफ्सों का अल्लाह तस्करा करता है, 3 नफ्सों का। एक सूरह क़यामा में नफ्स लव्वामा का तस्करा, एक सूरह यूसुफ में नफ्स अम्मारा का तस्करा, एक सूरह फज्र में नफ्स मुतमइन्ना का तस्करा। 3 नफ्सों का अल्लाह तस्करा करता है। नफ्स लव्वामा क्या है? नफ्स लव्वामा इंसान को गुनाहों पर उभारता है। कभी तौबा की तौफीक नहीं होती, गुनाह को गुनाह इंसान नहीं समझता। जैसा तुम दाढ़ी को मोड़ कर गुनाह नहीं समझते ना, लफ्ज़ लव्वामा के शिकार हो गए हो। जैसे तुम टखनों के नीचे पैसे पैंचे लटका कर गुनाह नहीं समझते ना, ये नफ्स लव्वामा है। जैसे तुम शादियों में बाजा बजाकर गुनाह नहीं समझते ना, ये नफ्स लव्वामा के शिकार हो गए हो। कभी उसे तौबा की तौफीक नहीं होती। नफ्स अम्मारा सूरह यूसुफ में जिसको बयान किया गया, नफ्स अम्मारा जब गुनाह हो जाता है तो आदमी नदामत करता है पलट कर के अल्लाह ये गुनाह से मुझे बचा ले, मैंने गुनाह कर दिया है। तीसरा नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना, जिसको सूरह फजर के आखिरी आयतों में बयान कर दिया गया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। नफ्स मुखातिब अल्लाह, यही वो नफ्स है ना जो नमाजों से रोकता है मुझे और आपको। क्रिकेट मैच चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है, असर की नमाज खत्म होने को है, इंसान कहेगा कि आखिरी ओवर है, फिर नहीं दिखता देख लेके पढ़ लेंगे। क्या कर दिया दोस्त तुमने इस्लाम का मामला। नफ्स के पुजारी, नफ्स के गुलाम बन चुके हो तुम, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने दुश्मन बताया है इसे, और वही नफ्स की गुलामी करता हूं मैं। दुश्मन का साथ देकर मैं बार बार कह रहा हूं, दुश्मन का साथ देकर जन्नत में जाने का यकीन खत्म कर दो। दोस्त का साथ दोगे तो जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कौन दोस्त है हमारा, कौन हमदर्द है हमारा, कौन चाहने वाला है हमारा, कौन मोहब्बत करने वाला है हमारा। जरा गौर करो तो सही।
سوچا ہے کبھی اس معاملے کے اندر؟ جتنی ہی نفسانی خواہشات کی چیزیں ہیں تمام ترک کر گزرتے ہو تم. بیٹے کی پہلی شادی ہے, گھر کے پاس بہت زمانہ ہو گیا, بڑے بیٹے کی شادی ہے, آرزو اور مانا نہیں نکلیں گے تو کیا انگلی ہے؟ تم نے کس کا ساتھ دیا؟ دشمن کا. نفس پرستی میں آ گئے. کسی نے آج تک, واللہ بتلا رہا ہوں, بے شمار خطبہ نکاح پڑھنے کا اس غریب کو موقع ملا, آپ کے اس بھائی کو بے شمار جگہوں پر جا کر خطبہ نکاح دینے کا موقع ملا. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آئے اور خطبہ نکاح پڑھ کر کے جائے, لیکن ایک آدمی نے, آپ میں سے ایک بہن نے, ایک باپ نے, ایک بھائی نے, ایک چچا نے, ایک بیٹے نے آ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے. پوچھا ہے کبھی؟ نام تو لے لیتے ہو قاضی صاحب کے ساتھ, النکاح من سنتی, مسجد میں نکاح بھی پڑھا لیا, قاضی صاحب خطبہ بھی پڑھ دیے, النکاح من سنتی بھی بتا دیا. مسجد میں نکاح پڑھانا سنت ہے؟ استغفر اللہ ربی, یہ کہاں کا دستور لایا ہے میں نے اور آپ نے؟ اگر لائے ہو تو پورا بھی تو کرو نا اسے. کبھی کوئی اگر اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو پورا بھی تو کرو. عصر میں نکاح ہو گیا, نوشاد صاحب گھر کو چلے گئے, رات میں 10 بجے دیکھو آپ پورا دجال کا ٹولہ گھر کے سامنے کھڑا رہے گا. وہ دجال کا ٹولہ شہنائیاں بجائے گا, اور میرے یہ بھائی جو چکنے چکنے بن کر دشمن کے ساتھ دینے والے رہیں گے, جن کی پنجڑیاں عورتوں کے جیسی, جن کی کمر عورتوں کے جیسی, نہ پنجڑیاں مردوں کے جیسے, نہ کمر مردوں کے جیسی, نہ گردن مردوں کے جیسی. یہ ہجڑے نما نوجوان جمع ہو جاتے, اپنے نفس کا ساتھ دیتے, انہیں دجال بجاتے رہتا. یہ لوگ ابھی دجال کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے اپنی کمروں کو مٹکا مٹکا کر ناچتے رہتے. نفس کا ساتھ دے کر جنت میں جانے والوں, بھول جاؤ جنت کو, کر لو جو جی میں آئے دنیا کے اندر, پوری اجازت ہے تمہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں کسی مائی کے لال کی چلنے والی نہیں ہے, جس کے بارے میں سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے فرشتے اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے رہیں گے, مجال نہیں ہوگی کسی کی بات کرنے کی, اشارہ کرنے کی. وہ وقت بھی آنے والا انسان کے سامنے, اللہ پوچھے گا, اختیار دیا تھا دنیا میں, جینے کا اختیار دیا تھا, رہنے کا اختیار دیا تھا, کھانے چلنے پھرنے کا اختیار دیا تھا, لیکن تو نے اس اختیار کا بیجا استعمال کیا, نفس پرستی میں زندگی گزار لی, اور ہمارے دشمن کا ساتھ دے کر آج ہمارے سامنے آئے ہو. آج کچھ کر کے تو بتاؤ, تمہاری بھی طاقت میں دیکھتا ہوں. للہ واحد القہار کا نعرہ بلند کرے گا اللہ. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے مال پر تننے والے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے عہدوں پر تننے والے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے مال پر, اپنے عزتوں پر تلنے والے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی طاقت پر تننے والے تھے؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ کہاں گئی ان کی سلطانی آسمانی؟ کہاں گئی ان کی طاقت؟ کہاں گئی ان کی بادشاہت؟ اللہ چیخے گا, چلائے گا, زور سے آواز نکالے گا, کسی مائی کے لال میں جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. دوست, جو دنیا میں تم نفس پرستی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہو نا, سوچ لو اچھے طریقے سے, جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے. عزیزان محترم, جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے. کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ؟ کب تک دال سے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, سین سے شیطان کا ساتھ دیتے رہیں گے, میم سے مال کی محبت کرتے رہیں گے, نون سے نفس پرستی کرتے رہیں گے؟ بچ جاؤ ان دشمنوں سے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. شیطان کو جب یہ آیت سنائی دی, یہ بات معلوم ہوئی, تو شیطان نے دھاڑے مار کر رویا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کلام کے اندر, قرآن مجید کے اندر, کہ میرا بندہ انسان ہے, گناہ کرتا ہے. اللہ کی محبت کا انداز بھی دیکھو میرے دوست, کتنی محبت کرتا ہے میرا رب. 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے میرا رب. ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے, بیٹا قاتل ہو, بیٹا چور ہو, بیٹا جھوٹا ہو, بیٹا زانی ہو, بیٹا گٹکا کھاتا ہو, بیٹا داڑھی مونٹا ہو, پھر بھی وہ ماں اس سے محبت ہی کرتی ہے, کبھی نفرت نہیں کرتی. میرا رب بھی اتنا محبت والا ہے کہ اپنے بندوں کے تمام حالات اور واقعات سے واقف ہے, لیکن اس کے باوجود رب کی محبت کا انداز دیکھو. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر کے کہا, اے نبی سنا دو میرے آپ کے امتیوں کو, میرے بندوں کو, کہ تم گناہ کرتے ہو, تم انسان ہو, خطا کار ہو, سیاہ کار ہو, گناہ ہوتا ہی تم سے. تم فرشتے نہیں ہو, انسان ہو, تم سے گناہ تو ہونا لازمی ہے,
لیکن تم گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے تمہارے اوپر کہ اب چاروں طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہو اور تم بے بس ہو جاتے ہو. نہ دنیا تمہارا ساتھ دیتی ہے، دوست احباب نہ ساتھ دیتی ہے، نہ مال ساتھ دیتا ہے، نہ نفس ساتھ دیتا ہے، کوئی شے تمہارا ساتھ نہیں دیتا. اس وقت میں پلٹ کر جب میرے در کی طرف تم آتے ہو اور میرے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہو اللہ میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں نا، نبی کا امتی ہوں، اللہ کی ہے غلطی، میں نے گناہ ہوا ہے مجھ سے، اے اللہ تو معاف کرنے والا معاف کر دے. اللہ کہتا ہے نبی سے کہ اللہ نبی جب بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور مجھ سے توبہ کرتا ہے اور اپنی ندامت اپنی کمزوری کا احساس مجھے دلاتا ہے تو میرے رحمت کی قسم کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا دیتا ہوں اسے، بشرطے کہ بندہ واپس آئے اللہ کی در پر اور ندامت کا مظاہرہ کرے اور معافی چاہے اس سے، پھر دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرے اس سے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کرو بولتے کلوں پہ مار لیا توبہ ہو گئی، بات ختم. پھر باہر نکلے پھر وہی گٹکا کھا لیے، پھر وہی سگریٹ پی لیے، پھر وہی حجام کی دکان میں گئے داڑھی کو نکال لیے، پھر وہی زمین جھاڑتے ہوئے پینٹ اور لنگی پہننا شروع کر دیا. یہ توبہ نہیں ہے دوست، یہ نفس پرستی کی غلامی ہے. یہ اس غلامی سے اگر تم نکلو گے تو کامیاب ہوگے، اور یہ نفس پرستی سے نکلو گے تو جنت حاصل ہوگی. یہ نفس پرستی کرتے کرتے تم جہنم کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے، جنت کا خیال بھول جانا پڑے گا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ان دشمنوں سے آگاہ ہو جائیے، ان دشمنوں کی پہچان پیدا کر لیجئے. اب تک نہیں معلوم تھا تو آج معلوم ہوا، پھر ایک دفعہ دوہرا دو آخری میں تو بہتر رہے گا کہ دال سے دنیا دشمن ہے ہماری، شین سے شیطان دشمن ہے ہمارا، میم سے مال دشمن ہے ہمارا، نون سے نفس دشمن ہے ہمارا. یہ چار الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیجئے. دشمن کے اندر چار الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو بٹھا لیجئے اور پھر یہاں سے وہ باتوں کو لے کر کے جائیے اور اپنے خاندان، معاشرے، ماحول، دوست احباب میں پھیلائیے، تاکہ بھٹکتے ہوئے انسانیت جو جہنم رسید ہونے جا رہی ہے کل ہی اللہ ان کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دے انشاءاللہ العزیز. جس طریقے سے آج ہم نے دشمن کی پہچان آپ کے سامنے کرائی ہے، اسی طریقے سے تعجب کریں گے آپ، دوست کے الفاظ بھی چار ہی ہیں، دال واو سین تھے دوست. انشاءاللہ اللہ پھر کبھی اگر موقع دے انشاءاللہ تو دوست کے ان چار الفاظ پہ بھی، ان چار باتوں پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو صحیح، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ دشمن کی پہچان ہمیں ہو گئی، اللہ دشمن سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، شیطان کی محبت کو نکال دے، مال کی محبت کو نکال دے، نفس پرستی کی غلامی سے آزاد کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم ڈرتے ضرور ہیں، یقین ضرور ہے، لیکن نفس غالب آ گیا ہے میرے پاک پروردگار. اس کی غلامی سے ہمیں بچا لے میرے اللہ، اس کی غلامی سے بچا لے اللہ، اس کی غلامی سے بچا لے اللہ. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار. بالخصوص عراق کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ، مصر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. یا غفور الرحیم اے میرے پاک پروردگار، یہ ملک امن کا گہوارہ ہے میرے اللہ، یہاں پر ہندو مسلمان ہمیشہ سے آبادی سے رہے ہیں اللہ، اور اس ملک کی شان یہ ہے میرے غفور رحیم کہ ہمارے علماؤں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنی بہنوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا ہے میرے اللہ، اس سرزمین کے پانی کو اپنے خون سے لال کیا ہے میرے اللہ، اس سرزمین کو جو انگریزوں کی غلامی میں سوکھ گئی تھی اپنا خون دے کر کے اس کو ہرا بھرا کیا ہے اللہ. اے میرے غفور الرحیم آج کچھ نادان ذہن لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں. یا اللہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے میرے اللہ، ہمارے رہنماؤں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے اللہ، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے مسلمان پیدا فرما دے اللہ، ہمارے علماؤں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو دین کا سپاہی داعی بنا دے میرے پاک پروردگار، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں کرنے والے مسلمان بنا دے اللہ، تاکہ جو غیروں کو شکوہ ہے کہ فجر کی نماز میں مسلمان آتے ہی نہیں تو اسپیکر میں اذان دینے کی ضرورت کیا ہے، اللہ ہمارے اندر ایسا سلیقہ پیدا فرما دے کہ ہم 5 وقت مسجدوں کو بھر کر دشمن کے منہ کو بند کرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ قبول فرما لے اللہ، قبول فرما لے اللہ، قبول فرما لے اللہ.
کون سا در ہے جو ہماری دعا کو قبول کرے گا میرے اللہ؟ تیرا در ہے میرے پاک پروردگار، جہاں سے ہمیں تمام فیض ملتا ہے میرے غفور رحیم۔ تیرے در کے بھکاری ہیں میرے اللہ، تیرے در پر جھکتے ہیں میرے اللہ۔ ان جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان جھوٹی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔